اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 9 بجے اسی چینل پر ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے، جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے عنوان جو ہے بہت اہم عنوان ہے آج کے بیان کا، حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان پر احسان، بھارت پر کیا اپکار ہے۔ وقت اور حالات کے تحت ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے کیونکہ اس ملک میں اس وقت کچھ نفرتی چنٹو ہے، خاص طور سے بی جے پی اس وقت گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی کر رہی ہے، اور اس شیر ہند کو، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ جب تک شہید نہیں ہوئے تو انگریز یہ نہیں کہہ سکا کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد ہی انگریز بہادر نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے، مگر کیا کرے، فرنویس جیسے اور بی جے پی اور آر ایس ایس اور بھگوا ٹولہ جو ہے وہ شیر میسور کو بھی گھٹیا راجنیتی کرنے کے چکر میں بدنام کر رہا ہے اور ہندوؤں پر ظلم کرنے والا بتا رہا ہے۔ آج میں بتاؤں گا شیر میسور کی زندگی پوری فیملی کے ساتھ آپ سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے اسلاف کی قربانیاں اور اس ملک کے لیے ہم نے کیا دیا ہے وہ ساری چیزیں پتہ چلے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے گزشتہ کل پارلیمنٹ میں صاف طور سے کہا کہ مودی راج میں ہندوستان اتنا ترقی کر گیا اور مودی جی نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہندوستان کو 2 ہندوستان بنا دیا، ایک غریبوں کا اور دوسرا امیروں کا، ایک اڈانی امبانی جیسے لوگوں کا اور ایک دوسرا عام جنتا کا، غریبوں کا۔ مودی راج میں ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور نفرتیں کتنی پھیل گئی یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ خیر، سیدھا گزشتہ کل راہل گاندھی نے یہ بھی کہا، پارلیمنٹ میں زبردست انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ چین اور پاکستان نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں لگاتار بتا رہا ہوں کہ چائنا ہمارے ملک میں گھس رہا ہے، بستیاں آباد کر رہا ہے، کالونیاں بنا رہا ہے، لیکن ملک کی رکھیل اور گودی میڈیا جنتا کی دشا بھول کر رہی ہے اور یہ حقیقتیں نہیں بتا رہی ہے اور غیر ضروری مدوں میں الجھانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تو راہل گاندھی نے کہا کہ چین اور پاکستان نے ہمیں گھیر لیا، 56 انچ کا سینہ جو کہتا تھا کہ ان کے آنے کے بعد بھائیو بہنوں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، تو راہل گاندھی نے کہا کہ چین نے پاکستان نے گھیر لیا اور 3 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں جب پرچار ہوتا تھا بی جے پی کا تو 15 لاکھ کے سنہرے سپنے دکھائے گئے تھے، وہیں پر یہ کہا گیا تھا بھائیو بہنوں ہر سال 2 کروڑ جوانوں کو نوکریاں دی جائے گی، دیا تو نہیں، لاکھوں کروڑوں کی نوکریاں چھین لیا۔ پارلیمنٹ میں راہل گاندھی نے سیدھا داخلہ اور خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسیوں کی دھجیاں اڑائی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، افسوسناک خبر بنگلورو سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بنگلورو میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے اور بی جے پی کی حکومت جہاں جہاں ہے وہاں شریر آتنکی ذہن کے لوگ ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور ان پر کوئی کارروائیاں نہیں ہو رہی۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ابا کی حکومت ہے اس لیے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ اس وقت بنگلورو اسٹیشن کی بڑی خبر آئی ہے کہ وہاں پر نماز کا وروध کیا گیا، ہندو جن جاگرتی سمیتی کے احتجاج پر ریلوے نے آخر وہ کمرہ جہاں پر مسافر نماز پڑھ لیتے تھے، 5 منٹ میں نماز ادا کر لیتے تھے وقت پر، تو وہ کمرہ ریلوے نے بند کرا دیا۔ ایک وقت تھا اس ملک میں اتنا پیارا ماحول تھا کہ میں نے خود
50 مرتبہ। ہم اگر کسی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹرین کے آنے میں وقت ہے، روزے کا وقت ہو گیا، افطار کر لیتے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، سائیڈ میں کئی کھڑے رہ کر نماز پڑھ لیتے تھے، بڑا امن کا، بڑا پیار کا، ایکتا کا ماحول تھا۔ مگر ان 7 سالوں میں شیطانوں کی نظر لگ گئی اور اب ہر جگہ یہ نیچ اور گھٹیا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے پیگاسس جاسوسی معاملے کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی پہلے سے کہہ رہے تھے کہ چوکیدار ہی چور ہے، مگر کیا کرے، ملک کی دلال میڈیا جو ہے اصل مدوں سے دھیان ہٹاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیگاسس جاسوسی معاملہ اتنا بڑا کانڈ ہے ہمارے ملک کا کہ چوکیدار نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنوں کی بھی جاسوسی کروائی، بڑی گھٹیا اور نیچ حرکت کی، اور اب اس کو لے کر معاملہ کافی گرما گیا ہے کیونکہ اسرائیل نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نے یہ سافٹ ویئر بیچا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسرائیل ماں پیٹ سے شیطان اور جاسوس پیدا ہوا ہے۔ پورے دنیا میں جو تباہیاں مچ رہی ہے اس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کا آتنکواد چھپا ہوا ہے، اسرائیل کی شرارت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی اسرائیل کو آتنکوادی نہیں کہتا، مگر میں ڈائریکٹ 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آتنکوادی ہے جو فلسطین کے مظلوموں پر لگاتار ظلم کرتا رہتا ہے، بمباری کرتا رہتا ہے۔ تو خیر، یہ پیگاسس جاسوسی معاملہ بھی اسرائیل کا ہے، لیکن اب اسرائیل میں بھی ہنگامہ ہو گیا۔ پولیس نے شہریوں کی جاسوسی اور قانون کے خلاف ورزی کا اعتراف کر لیا، اور جب پیگاسس جاسوسی معاملے کی پول کھل گئی اور پتہ چل گیا کہ چوکیدار ہی اصل چور ہے، تو اب جناب ہمارے ملک میں ماحول بڑا خراب ہو گیا۔ گزشتہ کل ممبئی کے دادر میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر کانگریسیوں نے مظاہرہ کیا، آندولن کیا، اسی جاسوسی کانڈ کو لے کر کے بڑی گھٹیا نیچ حرکت کروائی ہے بی جے پی سرکار نے، مودی سرکار نے۔ تو گزشتہ کل کانگریس اور بی جے پی کے ورکر آپس میں لڑ پڑے۔ آئیے آندھرا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آندھرا میں اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ خیر، آندھرا میں ایک جنا ٹاور تھا جو 80 سال پرانی عمارت تھی غالباً، تو اس جنا ٹاور کو لے کر وواد پیدا ہو گیا۔ بی جے پی نے نام تبدیل کرنے کا ڈیمانڈ کیا۔ رکن اسمبلی محمد مصطفیٰ صاحب نے عمارت کو، جو مینارہ نما عمارت تھی خوبصورت، اس کو ترنگے میں تبدیل کر دیا، ترنگے کا رنگ دے دیا۔ خیر، اچھی بات ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ ابھی صرف نام بدلنے کی ہی سیاست کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ الہ آباد کتنا خوبصورت نام تھا جو ابھی بھی ذہنوں سے نہیں نکلتا ہے، مگر یوگی آدتیہ ناتھ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے سے وکاس نظر آئے گا۔ یہ کچھ نہیں نظر آئے گا، نام بدلنا وکاس نہیں ہے، اس سے بھوکمری نہیں جائے گی، اس سے بے روزگاری نہیں جائے گی۔ ویسے جن لوگوں کا آپ نام بدل رہے ہو ان کا بڑا احسان ہے، ان کی ہی چھوڑی ہوئی جائیداد پر آج چور حکومت کروڑوں اربوں روپئے، چاہے وہ لال قلعے کی شکل کا کرایہ ہو یا تاج محل کا ٹکٹ ہو، لاکھوں کروڑوں روپئے آج حکومتیں انہی کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے کھا رہی ہے، جن کا نام بھی آج تمہیں پسند نہیں ہے۔ لیکن میں اکثر کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، تھوڑا سا مرچی بھی لگ جاتی ہے کہ باپ باپ ہی رہتا ہے، نام بدلنے سے باپ تبدیل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے الیکشن کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ یو پی میں انتخاب ہے اور یو پی کا ماحول بالکل گھٹیا بنایا جا چکا ہے۔ بی جے پی نے کوئی وکاس نہیں کیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ مندر سے اٹھا کر جس کو تم نے سی ایم بنا دیا وہ گھنٹہ ہی بجائیں گے، تو سب کا گھنٹہ بجا دیا، پورا ستیاناش کر دیا۔ اب وہاں پر نفرتوں کی راجنیتی کی جا رہی ہے تاکہ اسی پر الیکشن جیتا جا سکے۔ اس لیے اکھلیش یادو نے سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن بھائی چارہ بمقابلہ بی جے پی ہے، یعنی ایک طرف بھائی چارہ ہے، ایکتا ہے، امن ہے، پیار ہے، سدبھاونا ہے، اور ایک طرف بی جے پی ہے۔ یعنی انہوں نے سیدھا کہا کہ بی جے پی صرف ہندو مسلم مندر مسجد کی گھٹیا راجنیتی کر رہی ہے۔ تو اب آپ کو سوچنا ہے، ہم کو سوچنا ہے کہ بھائی چارہ جیتتا ہے، نفرتیں جیتتی ہے، یا بھائی چارہ جیتتا ہے، امن جیتتا ہے، یا دنگے فساد والی راجنیتی جیتتی ہے۔ تو اتر پردیش کے لوگوں کا بڑا امتحان ہے، اور اتر پردیش کے مسلمانوں کا تو بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اگر ابھی مسلمان جذبات میں آ کر ووٹ تقسیم کر دیتا ہے تو پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان اتر پردیش میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کی پرینکا گاندھی جو اس وقت یو پی میں ذمہ دار بنی ہے کانگریس کی جانب سے، اور ان کا نعرہ بڑا گونج رہا ہے، لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں۔ ان کے اس نعرے نے کافی دھوم مچائی ہے اور بی جے پی خیمے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ خیر، آئیے بڑی خبر آ رہی کہ پرینکا گاندھی نے سیدھا نشانہ سادھتے ہوئے مودی کے بارے میں یہ کہا کہ مودی 16,000 کروڑ کے 2 ہوائی جہاز خرید سکتے ہیں مگر کسانوں کے قرضے معاف نہیں کر
सकते। आप जानते हैं कि मुल्क का ये ऐसा अकेला फ़कीर है मोदी जो 15 लाख का ड्रेस पहनता है। खुदा करे कि आप भी ऐसे फ़कीर बन जाए, मुझे भी अल्लाह ऐसा फ़कीर बना दे कि 15 लाख का ड्रेस पहनूं। तो ये निराला फ़कीर है जो 15 लाख के ड्रेस पहनता है, हज़ारों करोड़ के जहाज़ों में घूमता है। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि 16,000 करोड़ के मोदी 2 जहाज़ खरीद सकते हैं मगर किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर सकते। खैर, मैं प्रियंका जी से कहूँगा कि उनको बड़े बड़ों के कर्जे माफ़ करना है जिन्होंने उनको बड़ा बनाया है, मोदी जी को बड़ा बनाया है, इसलिए वो किसानों के कर्जे क्या माफ़ करेंगे। वैसे खैर लोग कहते हैं कि मोदी जी गलत हरकत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मोदी जी एक वफादार, एक अच्छे आदमी हैं, बड़े अखलाक वाले हैं, उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं। वो आपके साथ, हमारे साथ भले ही जुल्म कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनाया है, जिन्होंने उनकी पार्टी को वहाँ तक पहुँचाया है, उनके साथ पूरी वफादारी कर रहे हैं और वफादारी अच्छी चीज़ है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि समीर वानखेड़े, आप जानते हैं बड़ा नाम था समीर वानखेड़े, एक्स जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े एनसीबी के, मगर नवाब मलिक ने 440 वोल्ट का झटका दिया और नवाब मलिक इनके पीछे ऐसे पड़े कि लोग कहते हैं हाथ धो के, मैं कहता हूँ कि नहा धो के पीछे पड़ गए और समीर वानखेड़े की सारी पोल खोली। अब बड़ी खबर आ रही कि एक और झटका वानखेड़े को लगा कि मुंबई में इनका एक बनाया वो होटल बार था, उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आप जानते हैं कि ये फटीचर लोग नौकरी लगते वक्त, नौकरी लगने के वादे हैं, तो फिर इनके पास में करोड़ों रुपए की होटल और बार कैसे आ जाती है। ये लोग इतना करप्शन करते हैं जब अधिकारी बनते हैं, जब सरकारी नौकरी पर चलते हैं, ऑफिसर बनते हैं, कि अपनी ज़िंदगी में रिटायर होते होते हज़ारों करोड़ के ये मालिक बन जाते हैं। तो खैर समीर वानखेड़े को एक और बड़ा झटका लगाया और उसका बार का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के परभनी से। जी हाँ, जमीयत उलमा जो एक बड़ी तंजीम है जो हर मोड़ पर मुल्क वासियों के साथ रहती है और मुल्क को बचाने, आज़ाद कराने में सफ़े अव्वल में रही है, बड़ा एहसान है जमीयत उलमा का भी इस मुल्क पर। तो खैर जमीयत उलमा गंगाखेड़ की यूनिट ने, तंजीम ने एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया कि जो लोग शेर मैसूर, शेर हिंद, मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ ज़बान खोल रहे हैं, उनकी तौहीन बेइज्जती कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप जानते हैं कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे, तो अभी सिर्फ बीजेपी यही घटिया किस्म की राजनीति कर रही है। अभी हमारे रियासत महाराष्ट्र के जो सीएम रहे हैं फडणवीस ने बड़ी घटिया और नीच ज़बान इस्तेमाल की थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, और पूरे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन हुए, उनकी तस्वीरें, उनके पुतले जलाए गए और उनकी तस्वीरों पर, उनके मुँह पर जूते और गू से भरी चप्पलें भी मारी गई। तो खैर जो लोग भी अगर मुजाहिदीन आज़ादी का मजाक उड़ाए तो फिर जाहिर बात है कि लोग उनके साथ ऐसा ही करेंगे। और अब जमीयत उलमा ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले बजट पेश किया गया और मैंने कहा ना कि निर्मला का निराला बजट, कल मैंने ये बात पूरी स्पेशल मुद्दे में कही थी। तो बजट में गरीबों को ठेंगा मिला, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे रखवालों का ख्याल रखा गया, फाइनेंसरों का ख्याल रखा गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़े कद-आवर है, उन्होंने भी कहा कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, और वो स्टेट जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है उनको तो कुछ दिया ही नहीं गया। जैसे अजीत दादा पवार ने गुज़िश्ता कल कहा था कि मैंने बजट में बहुत ढूंढा कि महाराष्ट्र के लिए क्या दिया गया, तो महाराष्ट्र को सिफर, कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि जिन स्टेट में बीजेपी नहीं है उनको ऐसे ही दबाया जाए, कुचला जाए। यानी ये भी एक तासुब है, बदमाशी है जो केंद्र सरकार बीजेपी सरकार कर रही है और अपोजिशन इसका तस्करा भी कर रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा जुमला कहा कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, कांग्रेस के लगाए हुए दरख्तों का फल ही बीजेपी खाकर जिंदा है। एक्चुअल में बीजेपी जितनी कांग्रेस की योजनाएं थी बीजेपी उनके नाम बदल रही है, और जैसे
घरकुल योजना कांग्रेस की थी, उसको लगा दिया मोदी योजना। बस मोदी जी नाम लगाते जा रहे हैं, नाम बदलते जा रहे हैं, और कांग्रेस ने जो कुछ दरख्त लगाया था उसी के फल खा रहे हैं। खुदा करे कि अंधभक्तों गोबर भक्तों को ये बात समझ में आ जाए। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मुंबई से ही आ रही है। जी आप जानते हैं नीतीश राणे नामी एक बड़ा कद्दावर बीजेपी का नेता है, मंत्री भी है, और शायद यही वो है कि जिसने मेरे खिलाफ आज से 1.5 महीना पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, क्योंकि मैं बीजेपी की हकीकतें बयान करता रहता हूँ, पोल खोलता रहता हूँ, तो मेरा पत्थर जो है सही निशाने पर लग रहा है। इसी वजह से आज मेरी भी कीमत कितनी बढ़ गई कि मंत्री लोग मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे चैनल की बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान का नंबर 1 जो दलाल चैनल है वो भी मेरा तस्करा करता रहता है। तो इसमें तो मेरी टीआरपी बढ़ गई है। बदनाम अगर हो गए तो क्या नाम ना होगा। तो खैर, नीतीश राणे ने खुद सुपुर्दगी की। 4 फरवरी तक उनको तहवील में लिया गया। मामला क्या है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कत्ल के मुबैना कोशिश के मुकदमे में एक अदालत के सामने गुज़िश्ता कल नीतीश राणे खुद पेश हुए।